اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں، وہ خاص لوگ کہاں ہیں، تو پھر کچھ لوگ کھڑے ہوں گے. حضور نے فرمایا کہ وہ بہت کم لوگ، تھوڑے لوگ ہوں گے. اللہ فرمائے گا کہ ابھی حساب شروع نہیں ہوا، تم جنت میں چلے جاؤ. لوگ پوچھیں گے کہ یہ کون ہے، تو فرمایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رات کے اندھیرے میں اٹھ کر میری بارگاہ میں سجدہ کیا. باقیوں سے تو حساب ہوگا، لیکن یہ میری رضا کے لیے رات کو اٹھ کر میری بارگاہ میں سجدہ کیا کرتے تھے، یعنی تہجد پڑھا کرتے تھے. اسی لیے میں نے ان کو بغیر حساب و کتاب بخشی. جو بندہ چاہتا ہے کہ بروز قیامت حساب نہ ہو، اور حقیقت یہ ہے اگر حساب لے لیا گیا تو کسی کام کے نہیں. عدل کرے تا تھر تھر کمبڑ اچیاں شانہ والے، فضل کرے تا بخشے جاوڑ میرے جیبوں کا. تو اگر چاہتے ہیں کہ بغیر حساب و کتاب بخشی جائے تو پھر تھوڑا سا وقت نکال، رات اٹھ کر ایسا وقت تو ہو کہ سب گھر والے سوئے ہوئے ہوں، پھر مصلی بچھا ہو اور سجدہ ریز ہو اور دعا کرتے ہو اللہ کی. اگر بغیر حساب و کتاب اپنے آپ کو بخشوانا چاہتے ہیں تو پھر ہمت کرو، عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جائے، کیونکہ لمحات بہت کم، وقت بہت کم ہے. لیکن ہم نے امید لمبی ہم نے امید لمبی کی. وہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ نے ملنے کے لیے نا ایک بندہ ہے، اور آپ اللہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. جب آپ نے دیکھا کہ بندہ آیا ہوا ہے، آپ نے ذکر کو چھوڑا اور اس سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کہ بتاؤ جلدی کرو کیا کام ہے، کس کام سے آئے ہو. اور کہا حضور بیٹھے تو آپ مسجد میں ہیں، کون سی جلدی ہے آپ کو، کون سا ایسا کام پڑ گیا، سارا دن تو آپ مسجد میں ہوتے ہیں، ابھی بھی کہتے ہیں کہ جلدی کرو، جو سوال ہے بتاؤ میں تمہارا سوال پورا کروں. آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جلدی کرو کیونکہ موت بالکل قریب ہے. لمبی امید پر مت قائم رہنا. ابھی کیا خبر کہ موت آ جائے اور میں ذکر اللہ سے غافل ہو کر مر جاؤں، اس لیے جلدی بتاؤ تمہاری کیا حاجت ہے، میں پوری کروں اور پھر میں اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤں. اور حضرت معروف کر کے رحمۃ اللہ آپ نے نا ایک مسجد میں گئے تھے اور اذان ہو چکی، پھر آپ نے اقامت پڑھی. اقامت پڑھنے کے بعد ایک صاحب کو کہا کہ آئیے نماز پڑھائیے. تو وہ شخص کہنے لگا کہ حضور اس وقت کی نماز تو میں پڑھا دیتا ہوں، لیکن اگلے وقت کی میں نماز نہیں پڑھوں. آپ نے فرمایا کہ اے شخص تجھے اتنی لمبی امید ہے، یعنی کہ اتنی امید لگائے بیٹھا ہے کہ اگلی نماز تک میں زندہ رہوں گا. ہو سکتا ہے کہ اگلی نماز تک تو زندہ ہی نہ رہے. اتنی لمبی امید اور پھر دعا کی اے اللہ میں لمبی امید سے تیری پناہ مانگوں. اب دیکھیں کہ ایک نماز کے وقت سے دوسری نماز کے وقت کتنا ہے، تھوڑا سا ہے. اس کو بھی حضرت معروف کر کے کہہ رہے ہیں یہ لمبی امید ہے. اور ہم نے پتہ نہیں کیا کیا کیا، ہم نے کتنی لمبی امیدیں کی. نوجوان ہے تو اس نے یہ امید باندھی ہوئی ہے کہ ابھی جناب میں نوکری کروں گا، پھر اس کے بعد جناب شادی ہوگی، پھر بچے ہوں گے، پھر ان کی تربیت کروں گا، ان کی شادی کروں گا، ان کے اچھے مکان بناؤں گا. یہ ہم نے جو ہے نا ترتیب بنائی ہوئی ہے اور لمبی امید رکھی ہوئی. حالانکہ پل کی خبر ہے، سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ان سانسوں کو قیمتی بنائیں، ہر وقت اللہ کا ذکر کریں، درود شریف پڑھیں، جتنا زیادہ ہو سکے اس زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھیں. اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے غافل